ناظرین کرام، اگلا حرف جارہ ہے من۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، میں سے یا کی طرف سے، فرام۔ یہ اسم ہے اللہ، اور اگر کہنا ہو کہ اللہ کی طرف سے تو اس سے پہلے حرف جارہ من آئے گا۔ من جو اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ سے اللہ ہی۔ لیکن ایک چیز اور کہ جب یہ اسم اللہ کی حمزہ کی حرکت چونکہ وصلی ہے تو اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی، اور پچھلے حرف کی حرکت آگے ملے گی۔ لیکن جو اس سے پہلے حرف ہے من، وہ بھی ساکن ہے، تو کوئی بھی ساکن حرف آگے نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی صورت پیش آئے تو پھر اس حرف کو، جو ساکن حرف ہو، اس کو آگے ملانے کے لیے ایک وصلی حرکت دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور من کو جب بھی آگے ملانے کے لیے کوئی حرکت دینا ہو تو وہ ہوتی ہے زبر۔ تو یہ بن جائے گا من اللہ۔ من اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اسم ہے سماء کا معنی ہے آسمان، معرفہ کیا تو بن گیا السماء، الف لام آیا تو تنوین غائب، السماء۔ اور اگر کہنا ہو آسمان کی طرف سے تو اس سے پہلے من آئے گا، من، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی یہ، اور پھر اسی طرح من کو آگے ملانے کے لیے ہمیں نون کو وصلی حرکت دینا پڑے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ زبر۔ اور یہ من السماء کو حالت جر میں لے جائے گا تو یہ بن جائے گا من السماء، ایسے۔ من السماء کا معنی ہے آسمان کی طرف سے۔ ناظرین، اسم ہے جنتن، یہ جن کی جمع ہے، جنتن۔ یہ جنتن سے مختلف ہے، جنتن کے اوپر زبر آتی ہے، جنتن کے نیچے زیر آتی ہے۔ جنتن کا معنی ہے جن، جمع۔ معرفہ کیا تو بن گیا الف لام کے ساتھ الجنۃ، جن۔ اور یہ ہے ناسن کا معنی ہے انسان، معرفہ کیا تو بنا الناس، الجنۃ جن اور الناس انسان۔ اور اگر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہو، کہنا ہو جن اور انسان، تو ان کے بیچ میں واو عطف لگا دیں گے، یہ واو عطف زبر کے ساتھ، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت حمزہ کی ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا الجنۃ والناس، جن اور انسان۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ جنوں اور انسانوں میں سے، تو میں سے کے لیے حرف جارہ آئے گا من۔ یہ جب من آئے گا تو یہ الف لام کی حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اب آگے لام بھی ساکن ہے، پیچھے نون بھی ساکن ہے، من کا نون، تو اس کو آگے ملانے کے لیے ہم وصلی حرکت دیں گے، اور من کو جب بھی حرکت دینا ہو تو وہ زبر آئے گی، تو یہ بن جائے گا من الجنتی، کیونکہ من حرف جارہ ہے، اپنے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا، تو بن جائے گا من الجنتی۔ اور صرف یہی نہیں، چونکہ یہ دو اسم ملے ہوئے ہیں تو اس پر بھی، دوسرے اسم پر بھی اس کا اثر ہوگا اور اس کو بھی حالت جر میں لے جائے گا، بن جائے گا من الجنتی والناسی، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ناظرین،
یہ ایک مرکب توصیفی ہے آپ کے سامنے، عذاب علیم، مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جو اسم خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو یہ عذاب علیم مرکب توصیفی ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ صفت اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے، یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی۔ تو دیکھیں عذاب واحد ہے، عذاب علیم بھی واحد ہے۔ جنس کے لحاظ سے عذاب مذکر ہے اور علیم بھی مذکر ہے، کیونکہ ان میں مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، یعنی نہ گولتا تنوین والا، نہ الف ممدودہ مد والا الف، زرقاء، خضراء، یہ نہیں ہے اس میں۔ پھر الف مقصورہ، کبرا، صغرا، وہ بھی نہیں، اور نہ ہی یہ مؤنث سمائی میں شامل ہے، یعنی نہ تو ہوا کا نام ہے، نہ آگ کا نام ہے، نہ جسم کے جوڑے اعضاء کا نام ہے، نہ کسی قوم، قبیلے، ملک یا شہر کا نام ہے، اور نہ ہی یہ وہ متفرق اسماء میں شامل ہے، یعنی سماء، شمس، نفس، اسن، حرب، سبیل، ارض، دار، بئر، دلو، کأس، خمر اور رویا۔ تو یہ ان میں سے کسی میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے یہ پھر مؤنث نہیں ہے، اور اگر مؤنث نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گے؟ مذکر۔ تو یہ دونوں حالت رفع میں ہیں پیش کے ساتھ، اور دونوں نکرہ ہیں کیونکہ ان پہ الف لام نہیں ہے، یہ معرفہ کی کسی قسم میں بھی شامل نہیں ہے۔ عذاب علیم مرکب توصیفی ہے، اس کا معنی ہے ایک یا کوئی دردناک عذاب، اور اگر کہنا ہو کسی دردناک عذاب سے، تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا من، جو اسے حالت جر میں لے جائے گا، بن جائے گا من عذابن، عذابن سے عذابن، اور جب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت بھی اسی کے مطابق حالت جر میں، تو یہ بن جائے گا من عذابن علیمن، ایک دردناک عذاب سے۔ ناظرین یہ بھی ایک مرکب توصیفی ہے، شیطان رجیم، شیطان کا معنی شیطان، اور آگے اس کی صفت ہے رجیم کا معنی ہے راندہ ہوا، مردود، جسے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہو۔ یہ نکرہ ہے، کوئی مردود شیطان، لیکن جب اس کو معرفہ کریں گے تو بن جائے گا الشیطان، الف لام کے ساتھ، الشیطان، تنوین ختم، اور جب موصوف معرفہ ہوا تو صفت بھی معرفہ، الرجیم، یہ بن گیا الشیطان الرجیم، کا معنی ہے مردود شیطان۔ اب اس سے مراد کون ہوگا؟ ابلیس، سب سے بڑا شیطان، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شیطان۔ تو اگر کہنا ہو مردود شیطان سے، تو سے کے لیے اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا من، جو کہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، الشیطان سے الشیطانی، اور جب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت بھی حالت جر میں، اور جب الف لام سے پہلا حرف آ گیا تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، اور دو ساکن اکٹھے ہوئے تو پھر نون کو آگے ملانے کے لیے وصلی حرکت یعنی زبر دے دی، تو یہ بن گیا من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ یہ جو ہم
قرآن مجید پڑھنے سے پہلے دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہم آگے فعل کے ٹاپک میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ یہ مرکب جاری ہم پڑھ چکے ہیں. باللہ کا معنی ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کی. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، یعنی اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شرن کا معنی شر، برائی، اور غاسقن کا معنی ہے اندھیری رات. اور اگر کہنا ہو اندھیری رات کی برائی تو یہ مرکب اضافی بنے گا. شر کا، برائی کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے؟ مرکب اضافی میں کس کے ساتھ؟ اندھیری رات کے ساتھ. مرکب اضافی کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلا اسم ہوتا ہے مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. مضاف الیہ کا قاعدہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، شر. تو غاسقن مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، تو بن جائے گا شر غاسقن، اندھیری رات کا شر، اندھیری رات کی برائی. کیونکہ اکثر برائیاں، اکثر شر جو ہیں وہ رات کے اندھیرے کا کور لے کے کی جاتی ہیں. اور اگر کہنا ہو کہ اندھیری رات کے شر سے، یعنی میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے حرف جارہ من، من، اور من حرف جارہ شرو کو حالت جر دے دے گا. شرو سے حالت جر کیا ہوگی؟ شرری، اور یہ تو پہلے ہی حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہے، تو بن گیا من شر غاسقن، اندھیری رات کے شر سے. اور اسی وزن پر شر حاسدن کا مطلب ہے حسد کرنے والے کی برائی. شر حاسدن کا مطلب ہے حسد کرنے والے کی برائی. اور جب اس سے پہلے حرف جارہ من آئے گا تو پھر اسی طرح بنے گا من شر حاسدن، حسد کرنے والے کے شر سے. ناظرین، ربن کا معنی ہے کوئی رب، اور اگر کہنا ہو میرا رب تو یہ مرکب اضافی بنے گا. ربن اور انا کا معنی میں، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ربو، اور انا سے حالت جر یا ساکن، اور یا ساکن اس کے ساتھ مل جائے گی کیونکہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں. اب اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یا سے پہلے پیش نہیں پڑھی جا سکتی، اور یا کہتی ہے کہ مجھے زیر چاہیے، تو چونکہ اس کی یہ ڈیمانڈ جائز ہے تو ہم وہ پوری کر دیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ربی، ربی میرا رب. اور اگر کہنا ہو میرے رب کا امر، میرے رب کا حکم، تو یہ ڈبل مرکب اضافی ہو گیا کہ رب کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے مجھ سے اور امر کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے رب سے. ڈبل مرکب اضافی. تو اس سے پہلے آ جائے گا امرن. اب امرن مضاف بن گیا اس کا، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو بن گیا امرو، اور یہ مضاف الیہ بنا، مضاف الیہ حالت جر میں. تو یہ پہلے ہی یہ حالت جر میں نہیں تھا کیونکہ اصل میں اس میں پیش تھی. ہم نے اس کو زیر کیوں دی؟ یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کو زیر دی. تو یہ ہمیں حالت جر میں نظر آ رہا تھا. یہ ربی جو ہوتا ہے یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں اس کی شکل یہی رہتی ہے. تو امرو، اب اس نے اس کو حالت جر دینا تھی تو تب بھی اس پہ زیر آنا تھی، لیکن اب یہ حالت جر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے اور مضاف اپنے مضاف الیہ کو حالت جر دیتا ہے. میرے رب کا حکم، اور اگر کہنا ہو میرے رب کے حکم سے یا میں سے، تو اس سے پہلے آئے گا من،
اور من حرف جارہ ہے وہ اسے حالت جر دے گا، تو بن جائے گا من امری ربی، میرے رب کے حکم سے یا میرے رب کے حکم میں سے۔ جب روح کے بارے میں سوال کیا جائے، قرآن مجید میں ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آگے سے جواب دیا قل الروح، کل آپ کہہ دیں بتا دیں، اور روح کہ روح ہوتی ہے من امری ربی، میرے رب کے حکم سے، یعنی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے تمام اعضاء موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، فنکشن نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کا حکم ان میں داخل ہوتا ہے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا جب تک اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے، جب تک وہ کام نہ شروع کرے، اور جب وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا جاتا ہے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ناظرین، اگلا حرف جارہ ہے ان، اور ان کا معنی ہے سے، یا اس کا معنی ہوتا ہے کہ متعلق۔ یہ ہے ذکرن کا معنی ہے ذکر، اور اگر کہنا ہو اللہ کا ذکر تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ذکرو اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی، اللہ کا ذکر یا اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد دہانی۔ اور اگر کہنا ہو اللہ کے ذکر سے تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا ان، اور یہ اس کو حالت جر دے دے گا، تو یہ بن جائے گا ان ذکر اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وہ تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں۔ اور اسی طرح آیا ہے عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا۔ یہ ایک اس میں الفحشاء والمنکر کا مطلب ہے فحاشی اور برائی، اور اس سے پہلے حرف جارہ ان آیا تو اس کو حالت جر دے دی اور بنا عن الفحشاء والمنکر، عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین، جس طرح من کو آگے ملانا ہو تو اس کے نون کو ہم وصلی حرکت دیتے ہیں زبر، اسی طرح اگر ان کے نون کو آگے ملانا ہو تو اسے وصلی حرکت دی جاتی ہے زیر، کسرہ یعنی زیر، تو یہ بنے گا عن الفحشاء والمنکر، کہ فحاشی سے اور برائیوں سے۔ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحاشی سے اور برائی سے۔ ناظرین، یہ ایک اسم ہے صلاۃن، کا معنی ہے نماز، اور اگر کہنا ہو کہ ان کی نماز تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا بن جائے گا صلاۃ، اور ہم وہ سب، اس سے حالت جر بھی ہم ہی
لیکن اس کے ساتھ مل جائے گا صلاتہم، ان کی نماز، اور اگر کہنا ان کی نماز سے کے لیے ان آیا، اور اس کو حالت جر میں لے جائے گا، صلاتو سے ہو جائے گا صلاتی، تو یہ ہو کی ضمیر سے پہلے نیچے کی حرکت آ گئی تو یہ بھی زیر میں بدل گئی۔ اصل میں اس نے کھڑی زیر میں بدلنا تھا، لیکن آگے چونکہ ساکن آ رہا ہے، کھڑی زیر آگے نہیں مل سکتی، تو پھر یہ عام زیر میں آ گئی اور یہ بن گیا ان صلاتہم، ان کی نمازوں سے۔ ناظرین اسم ہے ساعتن، ساعتن کا معنی ہوتا ہے کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، اور اگر اس کو معرفہ کریں تو بن جائے گا الساعۃ، الساعۃ، خاص وقت، خاص لمحہ یا خاص گھڑی۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قیامت کے وقت کے بارے میں۔ تو اس سے اگر کہنا ہو کہ قیامت کے متعلق، یہ جو حرف جارہ ان ہے اس کا معنی کے متعلق بھی ہوتا ہے، تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا ان، ان، جب ان آیا تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، لیکن اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک نون ساکن اور ایک آگے لام ساکن، تو پھر یہ ان کو آگے ملانے کے لیے ہم وصلی حرکت دیں گے اس کے نون کو، اور من کو وصلی حرکت دینے کے لیے ہم اس کے نون کو زبر دیتے تھے، فتحہ یعنی زبر، لیکن ان کو جب بھی آگے ملانا ہو تو اسے کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں، اور ان اس اسم کو حالت جر میں لے جائے گا اور یہ مرکب جاری بن جائے گا، الساعتی، یعنی قیامت کے متعلق، یعنی قیامت کے وقت کے متعلق۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کے متعلق؟ الساعتی، قیامت کے وقت کے متعلق۔ اسی طرح ہے الروحی، روح کے متعلق، روح کے بارے میں، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے، اسی کا جواب جو پہلے آیا تھا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ آپ کہہ دیں یہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔